بنی زبیدہ کا سردار عمر ابن حجاج ہانی بن عروہ کا برادر نسبتی تھا۔ اسے اطلاع ہوئی کہ ہانی قتل کر ڈالے گئے تو وہ مزہج کے بہت سے زیرہ پوش سوار لے کر دارالعمارہ پر چڑھ دوڑا اور تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹامپوں کی آواز نے ہانی کے دل میں رہائی کے توقعات پیدا کر دیے۔ لیکن افسوس کہ شریح قاضی کی فہمائش اور اس کے کہنے سے ہانی قتل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ بعض مسالے سے ایک محدود زمانے تک نظر بند کر دیے گئے ہیں، وہ سب مطمئن ہو کر واپس گئے۔ حضرت مسلم کے لیے یہ موقع بہت سخت تھا۔ ان کا پناہ دینے والا، وفادار اور مستقل مزاج بہادر ہانی بن عروہ ان کی وجہ سے زد و کوب کی توہین آمیز تکلیف برداشت کر کے دشمن کے قید خانے میں تھا اور مسلم کے گرد گھر میں خاندان مراد کی عورتیں نالہ و شیون کر رہی تھیں۔ کیا اب بھی مسلم ابن عقیل چھپے بیٹھے رہتے یا اس وجہ سے کہ یہاں ان کا قیام معلوم ہو گیا ہے، دوسرے قابل اعتماد شخص کے یہاں جا کر مخفی ہو جاتے؟ ہرگز نہیں۔ غیرت بنی ہاشم کا یہ تقاضا نہ تھا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا، ہانی نہیں تو پھر میں بھی نہیں۔ طبری نے صاف طور پر تصریح کی ہے کہ مسلم کا جنگ کے لیے نکلنا اپنے ساتھیوں کی اطلاع کے بغیر تھا اور کوئی قرارداد اس دن کے متعلق نہ ہوئی تھی۔ وہ ایک مرتبہ اس وقت کھڑے ہو گئے جب کہ ان کو معلوم ہوا کہ ہانی ابن عروہ زد و کوب کے بعد قید کیے گئے ہیں۔ دینوری کا بیان ہے کہ جناب ہانی قتل کر دیے گئے اور ان کی شہادت کا حال سن کر جناب مسلم باہر نکلے۔ ابن زیاد نے مسجد میں آ کر پھر ایک تحدیدی تقریر کی۔ ابھی وہ ممبر سے اترا نہ تھا کہ لوگ دوڑتے ہوئے باب التمارین سے مسجد میں داخل ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ ابن عقیل آ گئے۔ ابن زیاد گھبرا کر ممبر سے اترا اور تیزی کے ساتھ قصر کے اندر جا کر دروازے بند کر لیے۔ واقعے کی ناگہانی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اب یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ 18,000 بیعت کرنے والے سب مسلم کے گرد جمع ہو جائیں گے اور جنگ میں ان کے ساتھ شرکت کریں گے۔ پھر جب کہ کوفے کے محلے بھی ایک دوسرے سے متصل نہیں تھے بلکہ کافی فاصلہ رکھتے تھے۔ ہاں، یہ محلہ جس میں مسلم کا قیام تھا کافی وسعت رکھتا تھا اور اسی کے اطراف میں مسلم کے گرد 4,000 آدمی موجود تھے اور مسلم کی طرف سے یوں ہی یا منصور امت کا نعرہ بلند کیا گیا جو ان کا شعار یعنی امتیازی نعرہ جنگ تھا تو شرما شرمی 4,000 آدمی ہو گئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس محدود وقت میں جبکہ جنگ کے پہلے سے کچھ آثار نہ تھے، وہ شاہی منظم فوج سے کہاں تک مقابلے کے لیے تیار کر سکے ہوں گے، خصوصاً جبکہ ان 4,000 میں بھی اکثر ایسے ہی عوام تھے جو نتائج پر غور کیے بغیر وقتی اقدامات پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور جن کا حقیقی شیعہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ہرگز ثابت نہیں۔ بہرحال جناب مسلم نے اس مختصر لشکر کو ترتیب دیا اور پیش قدمی شروع کی، مگر جناب مسلم دارالعمارہ تک پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ لوگ واپس جانا شروع ہو گئے اور پہنچتے پہنچتے صرف 300 رہ گئے۔ لیکن ابن زیاد اس خیال سے کہ مسلم کے ساتھ کوئی بڑی جمعیت ہے، قصر کے اندر قلعہ بند ہو گیا اور مسلم نے بنی مراد کی ایک جماعت کو لیے ہوئے قصر کا محاصرہ کر لیا۔ رفتہ رفتہ دوسرے لوگ بھی آتے گئے، یہاں تک کہ مسلم کے پاس کافی جمعیت ہو گئی اور وہ ظہر سے شام تک برابر لڑائی ہوتی رہی۔ موجودہ جمعیت کو جو مسلم کے ساتھ محاصرے میں شریک تھی، مختلف قبائل کے مخلوط مجمع پر مشتمل سمجھنا چاہیے اور قبائل کے روح رواں شیوخ و اشراف قبائل ہوتے ہیں جو حکومت کے ہوا خواہ اور پابند فرمان تھے۔ ابن زیاد نے بروقت پیش بندی یہ کی تھی کہ آج صبح سے شیوخ و اشراف کو بلا کر اپنے پاس زیر حراست رکھ لیا تاکہ ان سے حسب موقع کام نکالا جا سکے۔ باوجود یہ کہ ابن زیاد کے پاس محل میں اس وقت کوئی فوج نہیں تھی بلکہ قصر حکومت میں صرف 30 پولیس کے آدمی تھے اور 20 آدمی اس کے مخصوصین اور رؤسائے قبائل میں سے زیادہ 200 آدمی موجود تھے، اس لیے وہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک طرف اس نے یہ کوشش کی کہ قصر کا دروازہ کھلنے نہ پائے
دوسرے کچھ آدمی ادھر ادھر بھیج کر باہر سے سپاہی اکٹھا کر کے یہ انتظام کیا کہ شہر کی ناکہ بندی کی جائے، یعنی چوراہوں اور عام راستوں پر پہرے بیٹھ جائیں کہ کوئی شخص مسلم کی مدد کو نہ آ سکے۔ اور صورت واقعہ کی بنا پر یہ امر لازمی تھا کہ مسلم کی مدد کو آنے والے مجتمع حیثیت سے کسی لشکر کے ساتھ نہ آتے، بلکہ اکا دکا جس کو خبر ہوتی جاتی وہ تنہا یا اپنے بھائیوں کے ساتھ مسلم کی امداد کے لیے آتا اور وہ فوراً گرفتار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ عبدالعالیٰ ابن یزید کلبی اپنے گھرانے کے کچھ جوانوں کو ساتھ لیے آ رہے تھے، جن کو کثیر بن شہاب نے گرفتار کر لیا اور محلہ بنی عمارہ کی طرف سے عمارہ بن سلخب نے ہتھیار جسم پر آراستہ کر کے چاہا تھا کہ مسلم کے پاس آئیں، لیکن محمد بن اشعث نے گرفتار کر لیا۔ یہ دونوں جانباز مسلم وہانی کی شہادت کے بعد پسر زیاد کے حکم سے قتل کر ڈالے گئے۔ اس طرح مسلم سے مختلف اطراف و جوانب کی مدد قطع ہو گئی۔ چنانچہ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اسجع اور ابو ثمامہ ساعدی ایسے خاص لوگ جو آج جناب مسلم کے پاس پہنچنے سے قاصر رہ گئے۔ اس کے علاوہ اشراف قبائل کو مجمع کے منتشر کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ لوگ دارالعمارہ کے بالا خانہ پر چڑھ گئے اور انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو پکار کر ہمدردانہ انداز میں قسمیں کھا کر یقین دلایا، ان قریب مرکزی حکومت شام کی جانب سے بہت بڑی فوجیں آنے والی ہیں اور اس صورت میں تمہارے جان و مال اولاد سب تلف ہو جائیں گے۔ دمشق سے فوجیں آنے کی خبر ہر طرف پھیلا دی گئی، جس کے بعد یہ عالم ہوا۔ عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر اپنے باپ بھائی کے پاس آتیں اور کہتیں کہ چلو واپس چلو، دوسرے لوگ کافی ہیں۔ باپ یا بھائی اپنے بیٹے یا بھائی کے پاس آتا اور کہتا، ارے کل دمشق سے لشکر آ جائے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ چلو لڑائی سے ہاتھ اٹھاؤ، اور مجبور ہو کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام ہوتے ہوتے صرف 30 آدمی حضرت مسلم کے پاس رہ گئے۔ آپ نے مسجد میں جا کر نماز مغرب پڑھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ باہر نکلے تو رفتہ رفتہ وہ بقیہ 30 بھی چلے گئے۔ اب مسلم تنہا بازاروں میں پھرنے لگے اور کوئی اتنا تک نہ تھا کہ آپ کو راستہ بتا دے۔ آپ تاریکی شب میں یوں ہی چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ میں پہنچ گئے۔ اس قبیلے کی عورت طوع، جو پہلے محمد ابن اشعث کی کنیز تھی اور اس کے آزاد کرنے کے بعد اسید حضرمی کے نکاح میں آئی، جس سے ایک لڑکا بلال ہوا، یہ کہیں گیا ہوا تھا اور طوع گھر کے دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جناب مسلم نے اسے دیکھنے کے بعد سلام کرنے کے بعد پانی پینے کو مانگا۔ عورت خدا ترس تھی، وہ گئی اور پانی لائی۔ جناب مسلم بیٹھ گئے اور پانی پیا۔ وہ برتن رکھنے گھر میں گئی، آئی تو دیکھا یہ پھر بھی بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا، آپ پانی تو پی چکے، اب اپنے گھر جائیے۔ مسلم خاموش رہے۔ اس نے جب دوبارہ اور تیسری بار کہا تو مسلم نے جواب دیا کہ اے کنیز خدا، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، کیا تم مجھے پناہ دے کر ثواب حاصل کر سکتی ہو؟ ممکن ہے کہ اس کے بعد میں کبھی اس کا معاوضہ تمہارے ساتھ کر سکوں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، آپ ہیں کون اور واقعہ کیا ہے؟ فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، یہاں لوگوں نے میرے ساتھ غداری کی، مجھ سے نصرت کے وعدے کیے اور اب میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، اچھا آپ مسلم ہیں؟ کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ یہ سننا تھا۔ وہ آپ کو اپنے گھر میں لے گئی اور مکان کے ایک مخصوص کمرے میں آپ کے لیے فرش بچھا دیا اور کھانا حاضر کیا۔ مگر آپ نے کھانا نوش نہیں کیا۔ تھوڑی دیر میں اس کا لڑکا آیا۔ اس نے ماں کو ایک کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھ کر سبب دریافت کیا، یہاں تک کہ طوع کو واقعہ کا اظہار کرنا پڑا، اس تاکید کے ساتھ کہ اس کا کسی سے اظہار نہ کرنا۔ وہ سن کر خاموش ہو گیا، رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ زیاد نے جب دیکھا خطرہ بظاہر بالکل نہیں رہا تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ سائبانوں میں دیکھیں، کہیں ابن عقیل ساتھ والے سائبانوں میں چھپے نہ ہوں۔ پورے طور پر اطمینان کر لینے کے بعد ابن زیاد نے عمر بن نافع کو حکم دیا کہ شہر میں اعلان کر دے، آج عشاء کی نماز کے لیے ہر شخص کو مسجد میں آنا ضروری ہے۔ کوئی شخص نماز کے وقت اپنے گھر میں نہ رہے، ورنہ اس کے جان و مال کی ذمہ داری امیر کے سر نہ ہوگی۔ دیر میں مسجد کے اندر لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اقامت کہی گئی اور پسر زیاد نے اپنے دائیں بائیں محافظ کھڑے کر دیے۔ اس کے بعد نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد منبر پر جا کر تقریر کی کہ ابن عقیل نے جو مخالفت کا ہنگامہ اٹھا رکھا ہے
تم نے دیکھا جس کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے اس کے جان و مال کی ذمہ داری ہم پر نہیں، اور جو انہیں ہمارے پاس لائے گا اس کو ان کی دیت دی جائے گی۔ اس کے بعد حسین بن تمیم کو حکم دیا تمام شہر کی خانہ تلاشی کرے اور ابن عقیل کا پتہ لگائے، اور لوگوں کو عمر بن حریث کی ذمہ داری پر چھوڑ کر خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ کا لڑکا بلال صبح ہوتے ہی محمد بن اشعث کے 9 عمر لڑکے عبد الرحمن کے پاس گیا اور اسے مسلم کے اپنے گھر میں ہونے کی اطلاع دی، اور وہ فوراً اپنے باپ کے پاس جو ابن زیاد کے دربار میں جا چکا تھا پہنچا اور اس کے ذریعے سے ابن زیاد کو مطلع کیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرگردی میں مسلم کی گرفتاری کے لیے فوج روانہ کر دی۔ حضرت مسلم نے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی سمجھ گئے فوج میری گرفتاری کے لیے آئی ہے، تلوار لے کر حجرے سے باہر نکلے۔ اتنی دیر میں فوجی گھر کے اندر داخل ہو گئے، آپ نے حملہ کیا اور ایسا سخت کہ دشمنوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ دوبارہ ہجوم کر کے اندر گھسے، آپ نے دوبارہ انہیں باہر کر دیا۔ بے شک اس حملے میں بکر بن حمران کی تلوار سے ان کے اوپر کا لب قطع ہو گیا اور نیچے کے لب پر بھی زخم آ گیا اور 2 دانت شکستہ ہو گئے۔ پھر بھی دشمنوں کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلم پر یوں فتح پانا مشکل ہے، لہٰذا وہ مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور پتھر مارنے لگے۔ جب جناب مسلم نے یہ بزدلانہ طریقہ جنگ دیکھا تو آپ تلوار کھینچے ہوئے مقام سے باہر کوچے میں آ گئے۔ محمد بن اشعث نے پکار کر کہا، آپ کے لیے امان ہے، خواہ مخواہ تلوار نہ چلائیے۔ آپ نے جنگ جاری رکھی اور عرض پڑھنے لگے جس کا مضمون یہ تھا، میں نے قسم کھائی ہے نہ قتل ہوں گا مگر آزادی کی حالت میں، اگرچہ موت ناگوار چیز ہے مگر بہرحال وہ ایک نہ ایک دن تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہیں مجھ سے جھوٹ نہ بولا جائے اور دھوکہ نہ دیا جائے۔ بن اشعث نے کہا، نہیں، آپ سے جھوٹ نہیں کہا جائے گا اور نہ دھوکہ دیا جائے گا، اطمینان رکھیے۔ مسلم جنگ کر کے تھک چکے تھے اور زخموں سے چور تھے، جو ایسی مہم جو کے لیے کھڑا ہوا ہو جس کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے، اسے خطرہ دیکھ کر رونا تو نہیں چاہیے۔ مسلم نے کہا، واللہ میں اپنے لیے نہیں روتا، میں تو حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے روتا ہوں جو میرے خط کو دیکھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ محمد بن اشعث کی طرف متوجہ ہوئے کہا، مجھے یقین ہے تم مجھے امان دلوانے سے قاصر رہو گے، اب تم اتنا کرنا کہ ایک قاصد حسین کے پاس بھیج دینا جو میری طرف سے ان سے جا کر کہہ دے کہ میں تو دشمنوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوں اور یقین ہے کہ شام ہونے سے پہلے قتل ہو چکوں گا، مگر آپ ادھر آنے کا قصد نہ کیجیے اور اہل کوفہ کے فریب میں نہ آئیے، ان کے تمام وعدے بالکل غلط اور قول و قرار جھوٹے ہیں۔ ابن اشعث نے وعدہ کیا، میں ضرور قاصد روانہ کر دوں گا۔ دارالامارہ کے دروازے پر بہت سے لوگ اجازت حضوری کے انتظار میں موجود تھے، جن میں عمارہ بن عقبہ، عمر بن حریث، کثیر بن شہاب مخصوص لوگ تھے۔ ایک صراحی ٹھنڈے پانی سے بھری ہوئی دروازے کے قریب رکھی تھی۔ مسلم بہت پیاسے تھے، انہوں نے کہا، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مسلم بن عمر نے بڑے سخت الفاظ میں پانی پلانے سے انکار کیا، مگر عمر بن حریث نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ مسلم کو پانی پلا دے۔ اس نے گلاس بھر کر مسلم کے سامنے پیش کیا، مگر جب جناب مسلم نے پانی پینا چاہا تو منہ سے خون بہنے لگا اور پانی کو رنگین کر دیا۔ مرتبہ ایسا ہی ہوا، تیسری دفعہ 2 دانت ٹوٹ کر گلاس میں گر پڑے۔ جناب مسلم نے مایوس ہو کر گلاس دے دیا اور کہا، معلوم ہوتا ہے پانی میری قسمت سے اٹھ چکا ہے۔ اتنی دیر میں ابن زیاد کا آدمی آیا اور مسلم کو اندر جانے کے لیے کہا۔ جب آپ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو امیر کہہ کر اسے سلام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا، مسلم اب تم نہیں بچ سکتے، ابھی قتل کیے جاؤ گے۔ جناب مسلم نے کہا، میں اس کے لیے تو تیار ہی ہوں، مگر مجھے اتنا موقع دیا جائے کہ میں کسی اپنے شناسہ سے جو یہاں ہو کچھ وصیت کر لوں۔ اس نے کہا، اچھا، جس سے چاہو وصیت کر دو۔ مسلم نے گرد و پیش نظر ڈالی تو عمر ابن سعد کو پہچانا۔ آپ نے اس سے کہا، تم قریش کے خاندان سے ہو، مجھے اس وقت تم سے کچھ راز کی باتیں کہنا ہیں، ذرا انہیں سن لو۔ حکومت وقت کا خوش آمدید سننے کے لیے تیار نہ ہوا، جس پر خود ابن زیاد نے کہا، آخر سن لینے میں تمہارا کیا حرج ہے۔ اس پر عمر سعد اٹھا اور مسلم کے ساتھ تھوڑی دور آگے بڑھ کر ایک ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں ابن زیاد کی نظر دونوں پر پڑ رہی ہو۔ ابن مسلم نے کہا، مجھے ایک بات یہ کہنا ہے، جب سے کوفہ میں آیا ہوں 700 درہم کا مقروض ہو گیا،
تم میرے بعد میری تلوار اور زیرہ فروخت کر کے یہ قرضہ ادا کر دینا۔ دوسری بات یہ ہے میرے قتل ہونے کے بعد میری لاش ابن زیاد سے مانگ لینا اور اسے دفن کر دینا۔ اور تیسرے یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کسی کو بھیج کر اس کے ذریعے سے میرے واقعے کی اطلاع کرا دینا تاکہ وہ واپس چلے جائیں اور اہل کوفہ کے فریب میں مبتلا نہ ہوں۔ مسلم نے بطور راز یہ باتیں کہی تھیں مگر بدعہد عمر سعد نے ابن زیاد کے پاس آ کر کہا، آپ جانتے ہیں مسلم نے مجھ سے کیا کہا؟ انہوں نے مجھ سے کی ہیں یہ ایسا شرمناک رویہ تھا جسے ابن زیاد نے بھی برا جانا اور عرب کی یہ مثل زبان پر جاری کی کہ امانت دار آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا مگر کبھی کبھی غلطی سے خائن کو امانت دار بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ہر وصیت کے بارے میں اپنا فیصلہ سنایا اور کہا، تمہارے مال سے ہمیں مطلب نہیں، وہ فروخت ہو کر تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ اور حسین کے بارے میں یہ ہے، اگر وہ ہماری طرف نہ آئے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر لاش اس کے بارے میں ہم کوئی وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ تم نے ہماری مخالفت کی اور رعایا میں انتشار پیدا کیا، لہٰذا ہم تمہاری لاش کے متعلق کسی احترام کے ذمہ دار نہیں۔ اس وصیت اور اس کے جواب کے بعد جو گفتگو جناب مسلم اور ابن زیاد میں ہوئی ہے وہ خاص طور پر دیکھنے کے قابل ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ مسلم پر جو بغاوت کا الزام عائد کیا جاتا ہے اس کے بارے میں مسلم کیا جواب دیتے ہیں اور اپنے کوفہ آنے کی نوعیت کیا بتاتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، ابن عقیل، تم یہاں آئے تھے لوگوں میں تفرقہ ڈالنے اور آپس میں فساد کرانے کہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے اور خانہ جنگی ہو۔ مسلم نے جواب دیا اور وہ جواب جس نے آخر تک حسینی مقاومت کی نوعیت کو ظاہر کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا بلکہ اس ملک والوں نے یہ ظاہر کیا کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک آدمیوں کا قتل کیا اور ان کے خون بہائے اور ان میں وہ افعال و اعمال رائج کیے جو کسریٰ و قیصر کی سنت میں داخل تھے، تو ہم آئے اس لیے کہ ان کے اخلاق و عادات کی اصلاح کریں اور ان کو عدالت و انصاف اور تعلیمات قرآن پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیں۔ حقیقتاً چونکہ مسلم کا کوئی طرز عمل ان کے اس بیان کے خلاف ظاہر بھی نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہ صفائی بغاوت کے الزام سے ان کے بری ہونے کے لیے کافی تھی، مگر استبداد کے سامنے دلیل و برہان کام نہیں دیا کرتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا انہیں قصر کے بالا خانے پر لے جایا جائے، وہاں ان کی گردن قلم کی جائے اور پھر سر کے ساتھ ہی جسم کو نیچے گرا دیا جائے۔ اس کے لیے وہی بکر بن عمران جس کی تلوار سے جناب مسلم کے لب و دہن پر زخم آیا تھا نامزد کیا گیا۔ جناب مسلم انتہائی صبر و سکون سے تکبیر، استغفار اور صلوات کے اوراد کے ساتھ دارالامارہ کے کوٹھے پر تشریف لے جائے۔ ان کے سر کو جدا کر کے جسم کو قصر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ 8 ذی الحج 60 ہجری جناب مسلم نے جنگ شروع کی اور 9 ذی الحج کو شہادت پائی۔ اس کے بعد سے شہر میں خوف و دہشت کی عملداری اور رعب و ہیبت کا پورا دورہ تھا۔ لوگ گھروں سے نکلنا خطرناک سمجھتے تھے، اس لیے ہر طرف سناٹا تھا اور ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ انتہا یہ تھی وہی ہانی ابن عروہ جن کے ہمراہ رکاب 12,000 مسلح سوار ہوتے تھے اور جن کے قتل کر دیے جانے کی غلط خبر پر دارالامارہ کھینچی ہوئی تلواروں کے حلقے میں آ گیا تھا۔ میں جکڑ کر بازار میں لائے جا رہے تھے اور وہاں آواز دے رہے تھے، کہاں ہیں میرے قبیلہ بنی مذہج کے بہادر؟ ہائے افسوس، اس وقت بنی مذہج مجھے نظر نہیں آتے، لیکن افسوس کوئی متنفس بھی ان کی طرف رخ کرتا نظر نہ آتا تھا، یہاں تک کہ ابن زیاد کے ترکی غلام نے اپنی تلوار سے ان کے سر و تن میں جدائی کر دی۔ ابن زیاد نے مسلم ہانی کے سرائے بریدہ ہانی بن ابی حبہ ہمدانی اور زبیر بن عروہ تمیمی کے ہاتھ واقعے کی مختصر رودات کے ساتھ روانہ کیے۔ دونوں نے تفصیلات جا کر زبانی بھی بیان کیے۔ یزید نے جواباً اس کارنامے پر بڑی شاباشی دی اور لکھا، تم نے وہی کیا جس کی ہمیں تم سے امید تھی، اب خود حسین بن علی کے بارے میں تمہاری کارگزاری دیکھنا ہے۔